الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ انتہائی قابل احترام معزز علماء کرام، خصوصاً جناب حضرت مولانا ظہور احمد علوی صاحب، جناب محمد اقبال مفتی محمد اقبال نعیمی صاحب، مولانا نذیر احمد فاروقی صاحب، جناب مولانا حافظ مقصود صاحب، محترم مفتی عبداللہ صاحب، جناب مولانا مفتی عبدالسلام صاحب، قاری منیر ضیاء صاحب، جناب مولانا ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب، محترم جناب انجینئر نصر اللہ رنداوا صاحب، اور میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور معزز صحافی حضرات۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا یہ مجلس اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ کسی ایک جماعت کا یا کسی ایک مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا نہیں ہے۔ یہ اسلام آباد میں موجود تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام اور ان کی قیادت کا اجتماع ہے، اور ان تمام علماء کرام کا، مشائخ اعظام کا، قائدین کا متفقہ فیصلہ بھی ہے، فتویٰ بھی ہے کہ وقف املاک بل جو وفاقی حکومت نے اسمبلی سے غیر دستوری طریقے سے منظور کروایا ہے، ہم اس کو مسترد کر دیں، اس لیے کہ اس بل کی منظوری کے لیے چاہیے تھا کہ تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ حکومت مشورہ کرتی، اور ضروری تھا کہ کم از کم اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ بل بیچتے اور ان سے مشورہ کرتی، لیکن حکومت نے اس کا اہتمام نہیں کیا۔ اور جو مالیاتی قوانین ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ناجائز منی لانڈرنگ بند ہو، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ پیسہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہ جائے جو اس ملک میں کسی بھی طریقے سے دہشت گردی میں ملوث ہے، لیکن اس کا تعلق تو وقف املاک کے ساتھ ہے، جو ہمارے عوام اپنی مرضی سے حکومت کے حوالے کرتے ہیں ان چند مقاصد کے لیے۔ اب حکومت کہتی ہے کہ چونکہ پاکستان گرے لسٹ میں ہے، پاکستان میں اس وقت غربت ہے، پاکستان میں مہنگائی ہے، پاکستان میں بے روزگاری ہے، لہٰذا ہمیں آنکھیں بند کر کے FATF، IMF اور ورلڈ بینک کے ہر حکم کو تسلیم کرنا ہے۔ ہم اس غلامی کی اس طرح نظام پر راضی نہیں ہیں، اور ہونا چاہیے تھا کہ حکومت مالیاتی ڈسپلن قائم کرتی، حکومت کرپشن ختم کرتی، حکومت لوٹ مار کے دروازے بند کرتی، حکومت مس مینجمنٹ ختم کرتی، حکومت سودی نظام کے خاتمے کا اعلان کرتی۔ یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ ہماری زوال کے یہ اسباب نہیں ہے کہ پیسہ کم ہے، اور علامہ اقبال نے تو ہمیں پہلی یہی حکم دیا تھا کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اس لیے ماضی میں بھی پرویز مشرف کی حکومت نے ایسا ہی کیا تھا۔ کولن پاول اعتراف کرتا ہے کہ ہم نے پرویز مشرف کو افغانستان کے حوالے سے کوئی 5-7 تجاویز دی، اور ہمارا خیال تھا کہ ان میں سے 1-2 یہ تسلیم کریں گے،
لیکن ایک دو کیا انہوں نے پہلی مرحلے میں کہا کہ بس جو کچھ ہے مجھے قبول ہے۔ اس طرح FATF کے حوالے سے ان کے چند تجاویز آئی تھی، لیکن ہماری حکومت نے وہ بھی فیصلے کیے جو ان کو مطلوب ہی نہیں تھے۔ اب جو وقف املاک ہے وہ کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ ہمارے لوگوں کو جاننا چاہیے۔ تعلیمی اداروں کے لیے، مدارس کے لیے، معذوروں کے لیے ٹرسٹ بنائے جاتے ہیں، بیواؤں کی کفالت کے لیے ٹرسٹ بنائے جاتے ہیں، یتیموں کی کفالت کے لیے ٹرسٹ بنائے جاتے ہیں۔ جتنے معذور ہے اس وقت پاکستان میں 51 لاکھ سے زیادہ معذور ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ معذور کا لفظ جو ہے اس پر پابندی ہے اور اس کو اسپیشل لوگ کہا جائے۔ چل اسپیشل لوگ ہی صحیح، جو اندھے ہیں یا بہرے ہیں یا لنگڑے ہیں یا اور کسی وجہ سے وہ معذور ہو گئے ہیں، تو یہ جو وقف املاک ہے یہ عمومی طور پر انہی کے ریلیف کے لیے اور انہی کے پرورش اور تربیت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن حکومت کے ان قوانین کے نتیجے میں مزید اس طرح کے فاؤنڈیشن یا ٹرسٹ قائم نہیں ہو سکیں گے، اور جو پہلے سے قائم ہیں اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کے بھی نئے سرے سے آپ رجسٹریشن کریں گے۔ آپ ہمیں بتائیں نا، اگر کسی ٹرسٹ پہ آپ کو شکایت ہے کہ یہاں دہشت گردی ہے یا کوئی غیر قانونی پیسہ یہاں آتا ہے، تو آپ ان کا راستہ روکیں، لیکن آپ نے کیسے آنکھیں بند کر کے ان تمام قوانین پر ٹپا لگایا جو ہماری ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح ہے۔ اور یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک ایکسرسائز ہے جس کو ہم ہر طریقے سے مسترد کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وقف املاک بل کے حوالے سے نظر ثانی کرے اور اس کو واپس لے لے۔ اس لیے مجھے یہ بھی افسوس ہے کہ یہ جو FATF کے قوانین یہاں لائے گئے، اس میں ہمارے اپوزیشن کی جماعتوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ میں نے کل رات جناب خواجہ آصف صاحب کی پوری تقریر دوبارہ سنی جو انہوں نے اسمبلی میں کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو FATF کے قوانین میں بھی حکومت کا ساتھ دیا، لیکن پھر بھی انہوں نے ہماری ان خدمات کا یا ہمارے فراخ دلی کا کوئی قدر نہیں کی، اور اسی طرح ہمارے ساتھ ان کا رویہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مساجد اور مدارس کے خلاف ایک عالمی سازش ہے، اس لیے کہ مساجد اور مدارس نے ہمیشہ قوم کی آزادی کے لیے اور خود مختاری کے لیے، عزت اور وقار کے لیے ہمیشہ استعمار کا مقابلہ کیا ہے، اور ہمیشہ انہوں نے کبھی بھی استعمار کی غلامی کو قبول نہیں کیا ہے۔ تو یہ مدارس اور مساجد کو کنٹرول کرنے کی سازش ہے، اور ہم انشاءاللہ ہر قیمت پر اس سازش کو ناکام بنائیں گے۔ ہم امریکہ اور اس کے حواریوں کی اس تمنا کو، اس ارمان کو کبھی بھی پورا نہیں کرنے دیں گے۔ میں حکومت پاکستان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پڑوس میں ہندوستان ہے، کیا یہ قوانین وہاں پر ہے؟ کئی 15 سالوں سے امریکہ افغانستان میں موجود ہے، یہ قوانین تو وہاں انہوں نے نافذ نہیں کیے ہیں۔ جن ممالک میں ڈائریکٹ امریکہ کی حکمرانی ہے، یہ اس طرح قوانین تو وہاں بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے طویل جدوجہد کر کے ہمارے لیے آزادی حاصل کی ہے، اور ہماری حکمران بغیر کسی جنگ کے، بغیر لڑے دوبارہ اپنی آزادی سے دستبردار ہو رہی ہے، اور ان کی یہ دستبرداری ہمیں منظور نہیں ہے۔ میں ویسے اپنے قوم کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اس وقف املاک بل کے نتیجے میں انہوں نے ایڈمنسٹریٹر یا ناظم اعلیٰ کو جو اختیارات دیا ہے وہ 100% ناجائز اختیارات ہے، کہ وہ شک کی بنیاد پر کسی آدمی کو گرفتار کر کے اس کو 6 مہینے تک جیل میں رکھ سکتا ہے، جس طرح آج کل یہ طریقہ عام ہے۔ اور اب دیکھیے کہ اس طرح اختیارات ایک ڈکٹیٹر کے بھی نہیں ہے کہ آپ ان کے فیصلے کو کسی عدالت میں چیلنج بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا ساری دنیا میں ایسا کوئی نظام موجود ہے؟ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہو تو آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ منظور نہ ہو تو اس کے لیے پھر ایک فل بینچ بنایا جاتا ہے کہ دوبارہ اس کو سنا جائے۔
لیکن واحد اسلام آباد کا یہ ایڈمنسٹریٹر ہوگا کہ جس کے فیصلے کو آپ کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے۔ یہ تو خدائی اختیارات کسی فرد کو دینا ہے، اور ہمارے لیے ایک اللہ کافی ہے، ہم کسی اور کے خدائی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اس قانون میں انہوں نے انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے، اور پاکستان میں اب کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے ہیں جو آئین میں دیے گئے انسانی بنیادی حقوق کے خلاف ہو۔ لیکن اس قانون میں وہ تمام بنیادی حقوق ایک طرح، اب دیکھیے ہمارا آئین ہم اجازت دیتا ہے فریڈم آف سپیچ کا، اس میں اس ایڈمنسٹریٹر کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مواد دیں گے، نکات دیں گے کہ آپ نے اس موضوع پہ بات کرنی ہے اور اس موضوع پہ بات نہیں کرنی ہے۔ تو کیا وہ ملازم بن کر وہ غلام تو نہیں ہے؟ آپ اس کے کیسے شہری حقوق کو طلب کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ جو ڈائریکٹر کو حقوق دیے گئے ہیں یہ شریعت کی بھی خلاف ہے کہ آپ وقف املاک کو ساری دنیا میں آپ دیکھیں آپ فروخت نہیں کر سکتے، آپ کسی کے حوالے نہیں کر سکتے، لیکن ایک ایڈمنسٹریٹر ہے جو وقف املاک کو فروخت کر سکتے ہیں۔ کیا آپ نے اس کے وارث سے اجازت لی ہے کہ اس نے فرض کرے ایک یتیم کی کفالت کے لیے ایک گھر آپ کے حوالے کی ہے اور آپ اس گھر کو فروخت کر کے وہاں کوئی ہوٹل بنا لے، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا؟ اس لیے شریعت کی بھی خلاف ہے۔ اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس وقف املاک بل میں یہ بھی فیصلہ کیا ہے حکومت نے کہ ان مدارس میں پڑھنے والے بچوں کے لیے نصاب بھی یہ محترم ڈائریکٹر صاحب بنائیں گے۔ تو کیا دینی مدارس کے لیے نصاب وہی بنائیں گے جن کو خود سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا ترجمہ نہیں آتا ہوں؟ یہ کیسا ظلم ہے، یہ کیسا مذاق ہے ہماری قوم کے ساتھ۔ اس لیے آج کی اس اجلاس میں ہم نے طویل مشاورت کی اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو تحریک تحفظ مساجد و مدارس کی تنظیم ہے جس میں تمام جماعتوں کے لوگ شامل ہیں، ان کے پروگرام کی میں حمایت کا اعلان کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس قانون کے حوالے سے بہت جلد اسلام آباد میں عوامی سطح پر ہم پہلے مرحلے میں مہم شروع کر رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام آباد میں ان قوانین کا نفاذ ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ اسلام آباد کوئی جزیرہ تو نہیں ہے، یہ تو پاکستان کا دارالخلافہ ہے، اگرچہ کوئی خلیفہ تو نہیں ہے، لیکن نام اگر یہ دارالخلافہ ہے تو یہاں خلافت کا نظام بھی ہونا چاہیے، دارالحکومت کا کہنا چاہیے۔ ابھی یہ دارالخلافہ نہیں ہے، جب یہاں خلافت کا نظام آئے گا انشاءاللہ پھر یہ دارالخلافہ بنے گا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، اگر یہاں کے لوگوں نے اس کو ہضم کیا تو پھر اس کو کراچی سے لے کر چترال تک تمام مدارس پر، تمام مساجد پر، تمام خانقاہوں پر اور تمام جہاں جہاں ٹرسٹ موجود ہے اس پر یہ لاگو ہوگا۔ لہذا اس مغربی سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہم ایک عوامی مہم شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی تنظیم کے تحت اس ہفتے مشاورت ہوگی۔ اب تک 6 کنونشن ہو گئے ہیں، میں اس پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور بڑے طریقے اور سلیقے کے ساتھ ان نے تمام لوگوں کو ایک کیا ہے، اور پورے پاکستان کے سطح پر اس وقت تو اسلام آباد کا مسئلہ ہے، لیکن پورے پاکستان کے سطح پر انشاءاللہ تعالی پہلا کنونشن اسلام آباد میں ہوگا۔ تاریخ کا اعلان بھی جناب ظہور احمد علوی صاحب اور جناب محمد اقبال نعیمی صاحب، محترم جناب نصر اللہ رنداوا صاحب انشاءاللہ تعالی بعد میں کریں گے۔ اور اسی طرح عدالت میں جانے کے لیے ہم قانونی مشاورت بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی بہت سینئر وکلاء کے ساتھ مشاورت ہوئی اور انہوں نے بھی اس پہ یکسوئی ظاہر کی کہ عدالت خود اس قانون کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو ایڈوائس دے گی، اس لیے کہ یہ آئین کی بھی خلاف ہے، شریعت کی بھی خلاف ہے،
اور اس قانون کے بنانے میں نظریاتی کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی، اور اس کا ڈائریکٹ تعلق دین کے ساتھ بھی ہے، مذہب کے ساتھ بھی ہے، مدارس کے ساتھ بھی ہے، مساجد کے ساتھ بھی ہے، اور عام شہریوں کے ساتھ بھی ہے۔ لہذا میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم انشاءاللہ تعالی مل کر اس سازش کو ناکام بنائیں گے۔ اس ملک میں ایک لابی ایسی ہے جو اس وقت مسلکی اختلافات کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس ملک کو مسلکی اختلافات کو آگے بڑھا کر آگ میں جلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کا اجتماع اس بات کی علامت بھی ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم جوڑنے والے لوگ ہیں، ہم اس قوم کو ایک ملت بنانا چاہتے ہیں۔ حکمرانوں نے تو اس کو رنگ اور نسل اور زبان کی بنیاد پر تقسیم کیا، لیکن یہ علماء کرام، مساجد ہے، ائمہ مساجد ہے جو انشاءاللہ تعالی اس امت کو ایک کرے گی۔ تو آج سے ہم یہ تحریک شروع کر رہے ہیں، آج اس کا یہ پہلا اجتماع ہے، اور یہ عوامی سطح پر بھی چلے گا انشاءاللہ۔ ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے، اور میں نے اس قانون کے خلاف اس کو مسترد کرنے کے بعد دوبارہ سینٹ میں ایک بل جمع کیا ہے، جس کا بنیادی مقصد وقف املاک کے اس ایکٹ کو منسوخ کرانے کے حوالے سے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ایوانوں کے اندر بھی جنگ لڑیں گے، ہم عدالتوں میں بھی جنگ لڑیں گے، اور ہم عوامی سطح پر بھی حکومت کے غلط اور ناپسندیدہ نظام اور قوانین کے خلاف یہ لڑائی جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔